ہم سب نے وہ پرانی کہانی سنی ہے جس میں گاڑی سڑک پر خراب ہو جاتی ہے، مگر اصل خوف وہ نہیں ہوتا۔ اصل خوف تب شروع ہوتا ہے جب آپ جنگل میں ہوں، رات کے اندھیرے میں، اور کوئی چیز آپ کا نام لے کر پکارے، کیونکہ جنگل میں ہر آواز انسان کی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی پیچھے سے آواز دے کہ آپ کے نام سے پکارے تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا ہوتا۔ ایک سچا واقعہ ہے جو 2022 کا ہے۔ میرا ایک دوست حارث اور دو اور ساتھی پہاڑی جنگل میں کیمپنگ کے لیے گئے تھے۔ یہ جگہ عام سے بالکل نہیں تھی، یہ بہت ہی الگ جگہ تھی، جنگلی جنگل اور صرف خاموشی۔ مقامی لوگوں نے جانے سے پہلے ہمیں صرف ایک جملہ کہا تھا: رات کو اگر آپ کو کوئی آواز آئے تو اس کا جواب مت دینا۔ اور یہ بات سن کے میرے ساتھی دوست ہنسنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے ہمیں شام ہو گئی تھی۔ اس وقت ہم نے آگ جلائی۔ آگ کی روشنی میں درختوں کے سائے بڑے ہی عجیب لگ رہے تھے، جیسے کوئی خاموشی سے ہمیں دیکھ رہا ہو۔ جو سب سے عجیب بات ہم نے اس جنگل میں محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں کی ہوا بالکل بند تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں پہ کسی بھی جانور کی، کسی بھی قسم کی بولنے کی آوازیں نہیں آ رہی تھیں، اور یہی بات سب سے زیادہ عجیب و غریب تھی۔ رات تقریباً 1 بجے جب آگ بجھنے لگی تب اچانک جنگل سے ایک آواز آئی: حارث! ہم سب چونک گئے۔ حارث بولا: کون؟ اور میں نے فوراً اس کا بازو پکڑ لیا۔ دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کوئی آواز آئے تو آپ نے بولنا نہیں ہے، اور یہی اس نے وہ پہلی غلطی کی۔ وہ آواز انسان جیسی تھی، مگر وہ بہت زیادہ صاف تھی، جیسے کوئی آپ کو بہت ہی قریب اور اپنے پاس سے بلا رہا ہو۔ ہم نے سوچا شاید کوئی اور کیمپر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اور بھی کوئی آیا ہوا ہو، کوئی ہمیں جانتا ہو جس نے ہمیں آواز دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ آواز آئی، اس بار میرے نام کے ساتھ علی کا بھی نام تھا: علی، ادھر آؤ۔ یہ آواز کیمپ سے کافی دور سے آ رہی تھی، مگر بالکل صاف تھی، جیسے کوئی کان کے پاس بول رہا ہو۔ اور پھر حارث نے سب سے بڑی غلطی دوبارہ کی، اس نے جواب دے دیا: کون ہو تم؟ جواب دیتے ہی جنگل بدل گیا، ہوا چلنے لگی، درخت پر پرندے بولنے لگے، اور اب آواز ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس طرح لگ رہا تھا سارا جنگل ہی بول رہا ہے، جیسے جنگل ہمیں ہی سن رہا ہو، یا جیسے جنگل ہمارے ہی انتظار میں ہو۔ خیمے کے باہر قدموں کی آوازیں آئیں، اس طرح لگ رہا تھا جیسے خیمے کے باہر کوئی چل رہا ہے۔ یہ کسی جانور کی نہیں تھی آواز۔ قدم بہت ہلکے تھے اور 2 پاؤں پر تھے، لیکن خیمے کے باہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سے صرف سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے ٹارچ چلائی، روشنی درختوں کے درمیان گھومتی رہی، تب ہمیں زمین پہ ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ پاؤں کے نشان، مگر وہ نشان آگے جا کر اچانک ختم ہو جاتے تھے، جیسے کوئی چیز چل کے گئی ہو اور آگے جا کے ہوا میں غائب ہو گئی ہو۔ ہمیں پھر اس طرح لگا کہ ہمیں پھر کوئی آواز آئی ہے، لیکن اب آواز انسان جیسی بالکل نہیں تھی۔ اس میں ایک عجیب سی کھنکار تھی، جیسے 2 آوازیں آپس میں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اب ہم سب خیمے میں دبک کے بیٹھ گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ اس وقت ہم سارے ہی بہت بری طرح ڈر گئے تھے، کیونکہ اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم کیا کریں گے۔ ہم 4 دوست تھے اور ہمارے 2 خیمے تھے۔ گھڑی دیکھی 1:17 ہو رہے تھے۔ کئی منٹ گزرنے کے باوجود بھی اس طرح لگ رہا تھا کہ وقت ایک ہی جگہ پہ رک گیا ہے، وقت نہیں بدل رہا۔ فون ہمارے بند ہو چکے تھے، نیٹ ورک موجود نہیں تھے، اور اس طرح ہی محسوس ہو رہا تھا جس طرح مختلف آوازیں ہمیں آگے پیچھے سے سنائی دے رہی ہیں۔ یہ شاید خوف کی وجہ سے تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی، حارث کی۔ جب ہم باہر نکلے تو وہاں ہم نے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ خیمے میں وہ تھا اور نہ ہی جنگل میں وہ موجود تھا، بس زمین پر اس کا ایک بیگ پڑا تھا۔ صبح سورج نکلا، جنگل بالکل نارمل تھا۔ ہم ساری رات پریشان رہے، دیکھتے دیکھتے صبح ہو گئی۔ ہم نے آگے پیچھے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی،
لیکن ہمیں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اب جو ہم 3 بچ گئے تھے اب ہم بھی چھٹ جاتے، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر اب گم گیا تو وہ اب دوبارہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہم 4 تھے جو اب صرف 3 رہ گئے تھے۔ ہم نے جیسے تیسے کر کے وہ جگہ فوراً چھوڑ دی۔ کئی دن بعد ہمیں ایک مقامی بوڑھے نے بتایا کہ جنگل میں کچھ چیزیں انسانوں کی آواز کو نقل کرتی ہیں اور وہ صرف جواب دینے والے کو لے جاتی ہیں، اور حارث نے یہی غلطی کی تھی کہ اس نے آواز کے پیچھے جواب دے دیا تھا۔ یہ بات سننے میں بہت عجیب لگتی ہے، لیکن یہ ہم پہ بیتی ہے تو ہم یہ جانتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی کہ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی کسی بھی قسم کی کیمپنگ، گھومنے پھرنے یا اکیلے کہیں جانے کا دوستوں نے ارادہ نہیں کیا۔ یہ ہماری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ یا حادثہ کہہ لیں، جو ہمارے ذہنوں پہ نقش ہے، جس کو ہم آج تک نہیں بھولے۔ اور یہ اتنی ریئل اور ایک واضح حقیقت ہے کہ ہم اس کو کسی کو بتاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔